افغانستان کی طالبانی رجیم کو پاکستان دشمنی اس وقت بہت مہنگی پڑ چکی ہے۔ افغان یونائٹڈ فرنٹ نے قندھار کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ قندھار میں ہونے والی کارروائیاں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں طالبانی رجیم کے قدم اکھڑنے کا سلسلہ۔ یاد رکھیے گا، کابل میں حکومت کے لوگ تو بیٹھتے ہیں لیکن اصل کیپٹل قندھار ہے، جہاں پر طالبانی رجیم کا نام نہاد سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخندزادہ موجود ہے۔ کابل جو ہے اب وہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے اور قندھار کے بھی ہاتھ سے جانے کا آغاز ہو چکا ہے۔ 5 بڑی اپڈیٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 18 اگست 2026 منگل کا دن۔ ناظرین اکرام، کچھ انتہائی اہم ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہی بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، پورا مڈل ایسٹ بدل رہا ہے، ایران امریکہ جنگ آپ کے سامنے ہے، پاکستان انڈیا کی ایکویشن بدل چکی ہے آفٹر مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ، اور اس سب میں ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر افغانستان جو پچھلی کئی دہائیوں سے بہت سے چینجز سے گزر رہا ہے، بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہوتی آئی ہیں۔ اب یہ طالبانی رجیم جو ہے یہ بھی چینج کو ریزسٹ نہیں کر پا رہی۔ افغانستان کے اوپر غیر قانونی طور پر یہ رجیم قابض ہے۔ افغانستان کے اندر نمائندہ حکومت نہیں، عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت نہیں، ایک سٹیٹ کا نظام، سمگلنگ، ڈرگز، وار لارڈز، وار اکانومی، دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی سے ایک ملک چل رہا ہے۔ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ اس وقت طالبانی رجیم کی ظالمانہ پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اسلام کا یہ نام استعمال کرتے ہیں۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی کو پروان چڑھاتے ہیں، خود کو شامل آور تیار کرتے ہیں، پھر ایک مسلمان ملک کے خلاف ایک کافر ملک سے مدد لیتے ہیں اور پھر اپنا ڈی این اے میچ کرتے ہیں بھارت سے۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے منسٹر نے کہا کہ آپ کا اور بھارت کا ڈی این اے ایک ہے، اور اسی بھارت کے پردھان منتری جو ہیں نریندر مودی، شری نریندر مودی، انہوں نے اسرائیل میں کھڑے ہو کر کہا کہ انڈیا مدر لینڈ ہے، اسرائیل فادر لینڈ ہے، تو پھر یہ فیملی ٹری ہم نہیں بناتے، یہ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ لیکن اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ طالبانی رجیم کو پاکستان دشمنی بہت مہنگی پڑنے جا رہی ہے۔ غضب للحق تو جاری ہے، آپ کر کے تو دیکھیں ایک اور دہشت گردی کی کوئی کارروائی پاکستان میں۔ ہماری پاکستان ایئر فورس کے شاہین دن کی روشنی میں آئیں گے، ہمارے پاس انٹیلیجنس موجود ہے، ٹھوکیں گے وہاں پر جہاں پر سے دہشت گردی ہو رہی ہے، پریسیجن سٹرائکس کریں گے۔ افغان عوام سے دشمنی نہیں ہے، افغان عوام ہمارے دل کے قریب ہے، لیکن افغانستان کے عوام کے اوپر قابض ایک ناجائز رجیم جو ہے اس سے ہمارے اختلافات ہیں، اور اس رجیم کی سرپرستی میں پنپنے والی دہشت گردی جو پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا رہی ہے، جو آپ کو اور مجھے نقصان پہنچا رہی ہے، جو آپ کی اور میری جان کے لیے خطرہ ہے، اس کے خلاف پاکستان کا غضب للحق جاری ہے۔ ایک طرف تو یہ نیا نارمل ہے، اور اگر انہوں نے بارڈر پہ کوئی اور شرارت کی بفر زون کی تیاریاں مکمل ہیں، یاد رکھیے گا ناؤ پاکستان ول بی لیس ریلکٹنٹ۔ پاکستان طاقت تمہارے پاس پہلے بھی تھی، لیکن پہلے پاکستان ریلکٹنٹ تھا، پھر ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے ریلکٹنس چھوڑی، یہ جو ہچکچاہٹ ہے، اور اب تو پاکستان بالکل ہچکچاہٹ کا لبادہ اتار کے آپ کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کی تیاری رکھتا ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک ویٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد بھی، لیکن اب طالبانی رجیم جو ہے اسے اندر سے جو پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں یہ بڑی اہم ہیں، ان کی ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن کے اندر ناظرین اکرام ضرور لکھنا ہے۔ جلدی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں ناظرین اکرام، وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو افغانستان یونائٹڈ فرنٹ، یاد رکھے گا ایک اے ایف ایف ہے افغانستان فریڈم فرنٹ، ایک این آر ایف ہے ناردرن ریزسٹنس فرنٹ، پھر اے یو ایف اب بڑا ایکٹیو ہو گیا ہے۔ انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ فل فلیج جنرل سادات افغانستان کی فوج کی وردی پہن کے طالبانی رجیم پہ چڑھ دوڑنے کا اعلان کر چکا ہے۔ پھر 20 تاریخ کو طالبانی رجیم کے کمانڈرز اب نہیں نکلیں گے، کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا انہوں نے نکلنا تھا کہ ہم نے امریکہ کو بھگایا اور افغانستان کے اندر نظام اسلام کا نظام جو ہے وہ قائم کر دیا، لیکن کیا کیا وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ لیکن یہ اس کی سیلیبریشن کے لیے انہوں نے نکلنا تھا، اور اے یو ایف نے کہا ہے کہ بھائی یہی موقع، نکلیں گے چن کے مارو اور ٹھوکو انہیں۔ تو اب یہ نکلیں گے بھی نہیں، خیر، کیونکہ جب پاکستان بھی اسٹرائکنگ کرتا ہے یہ جا کے غاروں میں چھپ جاتے ہیں، اتنے بہادر ہیں۔ اب افغانستان یونائٹڈ فرنٹ جو ہے ناظرین اکرام، اس نے طالبان کے ایک بیس کے اوپر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ملغا ایریا ہے، بندر ضلع ہے، افغانستان کے نارتھ میں فریاب صوبہ ہے وہاں پر، اور یہاں پر 2 طالبان کے اہم ترین ممبرز جو ہیں، کمانڈرز جو ہیں وہ مارے گئے جی، اور 4 جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور یہ جو اپوزیشن گروپ ہے اے یو ایف، اس کے کلیم کے مطابق اس کے فائٹرز نے طالبان کی پوزیشن جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا، اور طالبان جو اس بیس کے اوپر طالبان کے ملٹری بیس پہ اسٹیشن تھے ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور
یہ باضابطہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم افغانستان کے جو اندر موجود یہ طالبانی رجیم ہے اس کا پیچھا کریں گے اور اس میں ہم ان کو اب سکون کا سانس نہیں لینے دیں گے، اور اب صرف بارڈر کی پٹی میں نہیں، بدخشاں صوبہ نہیں کہ وہاں پر تو جھنڈے لگا دیے ہوئے ہیں نا۔ اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین کرام کہ فارمر طالبان کمانڈر جمعہ خان فتح جو ہے اس نے AUF جو ہے اس کو جوائن کر لیا ہے۔ افغانستان یونائٹڈ فرنٹ جو ہے وہ مومنٹم گین کر رہا ہے، اور یہ ایک اینٹی طالبان گروپ جنرل سمیع سادات کا جو AUF اس کو جوائن کر لیا ہے جمعہ خان فتح نے، اور فتح جو ہے اس کو AUF کے تاجک چیپٹر کا ہیڈ لگا دیا گیا ہے، اور اب تاجک کمیونٹیز کے اندر افغانستان یونائٹڈ فرنٹ کی ریپریزنٹیشن آ چکی ہے، اور اینٹی طالبان پولیٹیکل سٹرگل بھی چل رہی ہے، اور آرمڈ سٹرگل یعنی مسلح سٹرگل جو ہے وہ بھی چل رہی ہے۔ اور اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ جو فتح صاحب ہیں، جمعہ خان فتح، یہ طالبانی رجیم کے سابقہ کمانڈر ہیں، اور انہوں نے طالبان سے بغاوت کی تھی، اور انہوں نے کرپشن، ریپریشن اور بروٹیلٹی یعنی مالی بدعنوانی بھی، لوگوں کا استحصال بھی، اور ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ اور اس سب کے اندر یہ ایک عام ترین چیز یہ ہے کہ طالبان کا کنٹرول جو ہے افغانستان کے اوپر سے باضابطہ طور پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے۔ اور سب سے عام ترین چیز یہ ہے کہ ناردرن افغانستان کے اندر ناظرین کرام اس وقت طالبان پوزیشنز اور پرسنل جو ہیں ان پر لگاتار حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبانی رجیم از ایکچولی ان ہاٹ واٹرز، طالبانی رجیم کو بہت زیادہ ٹف ٹائم مل رہا ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اب قندھار جو ہے، یاد رکھیے گا قندھار شہر ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے، ان کا نظریاتی مرکز ہے۔ یہاں پر ان کا وہ ہیبت اللہ بھی چھپا بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ریڈیو سگنل جاری کرتا ہے کہ سیکیورٹی بڑھا دو، سیکیورٹی بڑھا دو، وہ نکلو نہ باہر، بہادر بنو، جنگجو بنو، کمانڈر بنو۔ تو اب جی یہ جو افغانستان یونائٹڈ فرنٹ ہے، اس کے جنگجوؤں نے قندھار شہر کے مرکز میں مڈ آف دی سٹی، طالبان کے سٹرانگ ہولڈ قندھار کے مرکز میں طالبان انٹیلیجنس سروس کے 2 سینئر جو عہدیداران ہیں ان کو نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا ہے۔ AUF نے دعویٰ کیا کہ ہلاک ہونے والے دونوں انٹیلیجنس اہلکار سابق افغان پولیس افسر حاجی ورور کے قتل میں براہ راست ملوث تھے، اور واقعے کے چند گھنٹوں بعد انہیں نشانہ بنا کر ان کے انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ اب یہ جو کارروائیاں ناظرین کرام، اس کے اندر یہ باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹس بھی کر رہے ہیں، دے آر ایکچولی میکنگ دیز اناؤنسمنٹس، یہ اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی ہم نے یہ کارروائی اس بیک ڈراپ میں کی ہے، اس تناظر میں کی ہے، اور یہ اب قندھار تک پہنچے ہیں۔ کابل جو ہے اس کے اندر بھی ان کی پریزنس بڑھ چکی ہے۔ کابل میں بھی کچھ انسیڈنٹس رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر طالبان کے کمانڈرز جو ہیں ان کو AUF کے جنگجو ہٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے نکل کر AUF پہلے اور AFF NRF یہ سب IBOs کر رہے تھے۔ IBO ہوتا ہے کہ جی چلے ٹھیک ہے، ریکی کی ایک طالبان کمانڈر دیکھا گھر سے نکلا ہے، اکیلا ہے، اسے ٹھوک دیا، مار کے بھاگ گئے، یا ادھر ہی مر گئے، یا کچھ بھی کر دیا۔ دوسری اسٹریٹجی ہوتی ہے فل فلیج سٹرگل، آرمڈ سٹرگل، کہ آ جاؤ جی، چڑھ جاؤ، اب حملے کرنے شروع کر دو۔ اب انہوں نے اس کے ان دونوں کے درمیان والا فیز شروع کر دیا، اور اگلا سٹیپ ان کا جو اس وقت بتایا جا رہا ہے وہ یہی ہے۔ ایک تو یہ 20 تاریخ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں طالبانی رجیم کو۔ ابھی تو یہ یاد رکھیے گا کہ ان کی کسی ایکسٹرنل پلیئر نے مدد نہیں کی، یہ آن دیئر اون۔ اور پھر یہ تو چلے ٹھیک ہے، طالبان نے ضرور مدد کی ہے، رجیم نے ظلم کر کے عوام پر افغانستان کا بیڑا غرق کر کے ان کی مدد کر دی طالبانی رجیم نے، کہ اب لوگ طالبانی رجیم سے نفرت کرنا شروع ہو چکے ہیں، تو وہ آئیڈیالوجیکلی ان کے ساتھ ہیں۔ جو لوگ مسلح طور پہ نہیں بھی صحیح، وہ آئیڈیالوجیکلی طالبانی رجیم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک پروگریسو اور ایک عالمی سطح پر اچھا وقار والا افغانستان جو ہے وہ اس کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان دا نیکسٹ فیو ڈیز کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے۔ اور ابھی تو بائی دا وے جنرل سادات نے بھی جو ایک آرم سٹرگل کی اناؤنسمنٹ کی افغان وردی پہ، اس نے کہا کہ ہم TTP والے یہ سارے گروپوں کو مار دیں گے، انہیں بھگا دیں گے، ادھر سے ختم کر دیں گے۔ تو یہ میسیجز دے رہے ہیں آس پاس کے ملکوں کو بھی کہ بھائی طالبانی رجیم سے جان چھوٹی تو وی آر ہیئر، ہم یہاں سے سارا صفایا کر دیں گے۔ لیکن اوبویسلی پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جی، اپنا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، حل کرو بیٹھ کے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔